اور اب ذرا نظر ڈالتے ہیں سندھ پہ۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں بڑا سیلابی ریلا گزشتہ ہفتے داخل ہوا تھا۔ سیلابی ریلا اب کم ہو چکا ہے لیکن تباہ کاریاں ابھی بھی جاری ہیں۔ ہزاروں افراد متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ بارشوں اور سیم نالے کا سیلابی پانی 15 روز گزر جانے کے باوجود نہیں نکالا جا سکا، جس کے باعث نواب شاہ کی تحصیل دوڑ کے 50 سے زائد دیہات زیر آب ہیں۔ بالکل جی، اور دادو کے اطراف بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ دادو کے اطراف میں درجنوں دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں اور کیچڑ کے باعث وہاں پر اب تعفن بھی اٹھ رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا اور سڑکوں کے طرف ڈیرے ڈالنے والے متاثرین اب یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو دعووں کے بجائے اب عملی اقدامات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دنوں کے کوئی کوئی کچھ نہیں ہوا، ہمارے گھر ڈوب گئے، فصل ڈوب گیا، کوئی پوچھنے والا کوئی بھی نہیں آیا۔ سارے ہم ڈوبے ہوئے ہیں، گھر گرے ہوئے ہیں، کبھی بچے وہاں لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی وہاں کوئی بھی پوچھنے کے لیے کوئی بھی ایسی نہیں آئی ہے حکومت جو ہمارے سے پوچھے، یا کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں آیا ہے کہ بھائی آپ لوگ کیسے ہو کیسے نہیں ہو۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والے صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی میں کورونا مثبت آیا ہے، جس کے بعد وہ آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ اس میں امیر شبیر بچرانی، قاسم نوید قمر، رکن صوبائی اسمبلی امداد پتافی اور دیگر شامل ہیں۔ بالکل سے بات، اس کا مطلب اب سچویشن یہ ہے کہ جن سیلابی علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے وہاں پر کورونا جو وائرس ہے دیٹ اسٹل ایگزسٹ، اور وہاں کے لوگوں کے لیے اب یہ کتنا اس حوالے سے مشکل ہوگی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نواب شاہ سے AIY نیوز کے نمائندے رضوان تیبو۔ رضوان، آپ سے بھی بات کریں گے اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی نصرت عباسی صاحبہ بھی، ان سے بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رضوان، آپ مجھے بتائیں ایگزیکٹلی ابھی آپ کون سی جگہ پر موجود ہیں، سچویشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ جی، میں اس وقت موجود ہوں دوڑ تحصیل میں، جو ضلع بے نظیر آباد کی بڑی تحصیل ہے، جہاں بارش کے سیم نالے کے پانی بفر گیا ہے۔ دوڑ شہر اور ریلوے ٹریک کو بچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے دوڑ کے قریب سینا نالے کو کٹاؤ دے کر دیہی علاقوں میں پانی چھوڑ دیا ہے، جس سے 50 دیہات زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ ہزاروں ایکڑ زرعی زمین جو ہے وہ زیر آب آ چکی ہے۔ لیکن 16 روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک صورتحال جوں کی توں ہے، ابھی تک کوئی بھی نکاسی آب کا کام نہیں کیا گیا ہے۔ متاثرین افراد کا کہنا ہے کہ سندھ سرکار ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر رہی، ہماری مدد کی جائے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نکاسی آب کا کام جاری ہے، متاثرہ افراد کو ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ ایک ٹریکٹر کے ذریعے جو ہے پانی نکالا جا رہا ہے، وہ بھی اپنی مدد آگ کے تحت نکالا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہاں بھی بتاؤں کہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور یہاں دیر یارو مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہی سوال لے کر میں آپ کے پاس آنا چاہ رہی ہوں نصطفیٰ، مجھے بتائیے گا کہ ابھی ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ جب بلاول بھٹو زرداری جو ان سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے گئے تو جو ان کے جو ساتھی کو جو گزرا تھے ان کو کورونا وائرس ہو گیا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر پانی تو ہے ہی، لوگ اپنے گھروں سے دور بھی ہیں، یہاں پہ تعفن بھی اٹھ رہا ہے، بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، اوپر سے کورونا وائرس بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ تھینک یو سو مچ مدیہ، بہت تکلیف دہ یہ مناظر ہیں دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے جہاں بھی یہ ہے ہمیں بھی کالز آتی ہیں، ہمیں بھی میسیجز آتے ہیں، لوگ بڑی تکلیف میں، اور لازمی کی سی بات ہے، یہ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اس طرح کے آفات آئیں، ان آفات کو پھر کس طرح سے دیکھنا پڑتا ہے، کیسے ٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ اب بلاول زرداری صاحب گئے تو صحیح، لیکن بلاول صاحب گئے، آپ کے ساتھ 50 گاڑیوں کا قافلہ تھا، 50 گاڑی میں آپ کے یہی سارے گزرا اور کیبنٹ کے لوگ اور آپ کے لیڈران تھے۔ اب بتائیے جو آپ کے ساتھ ان کو ہی کورونا ہو گیا تو آپ کو ان سب کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک عوامی لیڈر ہیں، آپ جائیں، آپ ان 50 پروٹوکول میں جو آپ کے ساتھی چلے تھے اس کی جگہ آپ اگر 50 ٹرک لے جاتے نا، جو وہاں کے لوگوں کی حالت ہے مدیحہ، پانی تو اپنی جگہ ان کی تباہی ہو گئی، ان کی زمینیں تباہ ہو گئی، جو پورا سال اسی فصلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ فصل تیار ہوگی، کاٹیں گے، پھر کسی کی صحت ہے، کسی کی بیماری ہے، کسی کی شادی ہے، مختلف حوالوں سے لوگ پورے سال کے لیے اپنے مختلف رکھتے ہیں کہ یہ فصل کٹے گی، پیسہ آئے گا اور ہماری زندگی کا کچھ سلسلہ چلے گا۔ وہ تو کیا، اس کے بعد اب یہ بیٹھے ہوئے بیچارے بندوں پر، آپ کو پتہ ہے مدیحہ ہوتا کیا ہے؟
अभी भी मुझे कई गांव से ये कॉल्स आ रही है कि वो जो हुकूमती बड़े बड़े जमींदार हैं, लाजमी बड़े जमींदार हैं, इनके पास बड़े हजारों एकड़ जमीनें होती हैं, वो लोग अपनी जमीनों को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, फिर जमीन पानी का जो कट लगाकर गरीबों की जमीनों की तरफ पानी का बहाव कर देते हैं। और ऐसा हुआ है, कई बेचारों के गांव ऐसे डूबे। और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ना, ये सबसे करप्ट तरीन डिपार्टमेंट है, क्योंकि हर साल बजट में इनकी दरियाओं की कैनाल्स की डिसिल्टिंग के लिए पैसा रखा जाता है। वो जो रेत मट्टी भरती चली जाती है ना, तो उसकी सफाई के लिए पैसा रखा जाता है ताकि एक सिलसिला चले और इस तरह की सैलाब की से कमी हो और बचाव हो ज्यादा। ये वो पैसा खा जाते, वो डिसिल्टिंग नहीं हुई। कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे करप्ट काम किए गए जिसकी वजह से हमारे गांव के गांव कि इस इलाके में सड़क का लेवल जमीन से काफी बुलंद है। क्या इस वजह से भी आपको लगता है कि सैलाबी सूरत हाल जो है वो शदीद तर हुई है और पानी के निकलने का रास्ता सड़क ने बंद किया हुआ है? ये चीजें, अच्छा ये चीज है ना, हम तो चले कराची को भी रो रहे हैं कि यहाँ पर भी जो सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं बनता इतने बड़े शहर में, लेकिन गांव का तो इससे बुरा हाल है। गांव में यही होता है, बगैर किसी सिस्टम के, बगैर किसी तरीके का प्लानिंग के वो लोग धड़ाधड़ अपना काम किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं शफात, आप इस चीज से बिल्कुल मुझसे एग्री करेंगे कि जितने भी इस वक्त असेंबली में बैठे हुए आधे से ज्यादा जमींदार बैठे हुए, उन सब से अगर कोई पूछे कि भाई आपका क्या है, तो उनको कोई इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना नुकसान गरीब की 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन को तकलीफ। और आपको पता है वहां पे हशर किया है, ये जो इतने 15 दिनों से कहीं भी आपके घर में वॉशरूम में कहीं भी थोड़ी 1-2 दिन पानी जमा होता है तो आपको फील होता है कि ये गंदगी हो रही है, यहाँ पर मच्छर आ रहे हैं। वो 15 दिन से वो आसपास उनके पानी जमा है। बिलावल जरदारी, आपको समझ नहीं आया, आप गए तो सही, क्यों गए? ना चाहते भाई, आपने तो उनके जख्मों पर मिर्चें डालकर आ गए कि जाकर ऐलाना। बहुत बुरी सिचुएशन है। 15 दिन से ये लोग खुले आसमानों तले रहने पर मजबूर है। जैसे नुसरत अभी बात भी करी थी कि जो इनकी जो जमा पूंजी, उनकी जमा पूंजी क्या होती है? इनके मवेशी पानी में कब के बह चुके हुए हैं, ना इनके पास इनका घर है, ना इनके पास इनके मवेशी है, ना इनके पास रहने की जगह है। तो वो पानी जो कि अभी तक निकाला नहीं जा सका। और एक बड़े अहम मामले की तरफ इन्होंने निशानदेही की है कि बड़े जिम्मेदार महफूज हैं और वो पानी, सैलाबी पानी का रुख मोड़ देते हैं छोटे जिम्मेदारों की तरफ जिनकी थोड़ी जमीन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थी और अब हमें बता रही थी सिंध की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। आगे बढ़ते हैं।